آج پوری دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے۔ نعمتوں کے ہوتے ہوئے تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے گھر میں روٹی ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ جو صحت مند تنو مند ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ جس کی جیب میں ڈالر ہے، پیسہ ہے، وہ کیوں پریشان ہے؟ اولاد ہے وہ پھر بھی پریشان ہے۔ ہر چیز اللہ نے مہیا کر رکھی پھر بھی پریشان۔ گھر میں جاؤ تو گھر میں فساد ہے، دکان پہ جاؤ تو دکان میں فساد ہے، بازار میں جاؤ تو بازار میں فساد، حتیٰ کہ مسجدوں میں چلے جاؤ تو مسجدوں میں بھی فساد ملتا۔ شاید آج تک انسان اس فساد کی جو رسی ہے نا، اس کی جڑ کو نہیں ڈھونڈ سکا کہ یہ فساد آیا کہاں سے، یہ آتا کہاں سے۔ کوئی کہتے ہیں تعلیم ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے گا، سیانے لوگ کہتے ہیں۔ جن ملکوں میں 100% تعلیم ہے، کیا ان ملکوں میں فساد نہیں ہے؟ جس گھر میں سارے پڑھے ہوئے ہیں اس گھر میں زیادہ فساد ہوتا ہے۔ بلکہ میرا تجربہ تو یہ ہے، آپ حقیقت مان لیں، جہاں 4 مولوی ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی، پڑھے لکھے عالم ہوں گے فساد ہوگا، 10 وکیل ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا، 10 ڈاکٹر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو فساد ہو جاتا۔ آج تک کسی کے ہاتھ میں وہ سرا نہیں آ رہا کہ فساد کی جڑ کیا ہے۔ بزرگان دین نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پیسے تو گھر میں کہیں گر گئے، گھر میں اندھیرا تھا تو بازار میں آیا تو بازار میں لائٹ جل رہی تھی تو وہاں پیسہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ لوگ آئے، بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا جی میرے پیسے گر گئے۔ وہ بھی ڈھونڈنے لگ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات گزر گئی تو صبح دوستوں نے کہا یار یہ تو بتا کہ پیسے گرے بھی ہیں۔ کہا گرے ہیں یار۔ اچھا انہوں نے کہا چل کے دکھا گرے کہاں تھے؟ کہنے لگے یار گرے تو میرے گھر میں ہیں۔ تو اس نے دوستوں نے کہا تم یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا گھر میں اندھیرا تھا، یہاں چونکہ لائٹ تھی اس لیے میں نے کہا لائٹ میں ڈھونڈ لو۔ ہماری حالت سب کی وہی ہوئی ہے کہ گری ہماری دولت کہاں ہے؟ جو دل کی تھی، جو آنکھ کی تھی، جو دماغ کی تھی، جو نفس کی تھی، ہم ڈھونڈنے کہاں لگے ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقتصادی طور پر اگر دنیا اچھی ہو جائے، ہر کسی کے پاس پیسہ ہو جائے تو دنیا میں امن ہو جائے۔ میری اس بات کو آپ مانیں گے، جس گھر میں پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں اس گھر میں لڑائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آج ہر کسی نے اپنا ماں باپ کیسے پیسے کو مانا مانا۔ جس دن سے ہمارے گھروں میں پیسہ آیا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ جب پیسہ نہیں تھا پیار بھی تھی، محبت بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حل پیسہ بھی نہیں کہ دنیا میں امن ہو جائے۔ تو جب قرآن و سنت کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بتا کہ ان فسادات کا علاج کہاں ملتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں نے 1,24,000 نبی اسی لیے بھیجا تھا کہ انسانوں کو دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، نفس بھی دیا ہے، کان بھی دیے ہیں، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے۔ مجھے پتا تھا یہ فساد کرے گا، اور قرآن میں ہے یہ بات بھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ زمین و آسمان میں، سمندروں میں، ہواؤں میں کہیں اگر تمہیں فساد نظر آ رہا ہے تو اس فساد کی جڑ انسان ہے۔ جنگلوں میں درندے رہتے ہوئے آپس میں نہیں لڑتے، انسان آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ شیروں کا خول نکل کر جنگل سے آ کر بندوں پہ حملہ کر دے۔ ہاں کبھی وقتاً فوقتاً ایک آدھ ہو جو آ کے حملہ کر دے، لیکن آج بندوں کے خول بندوں پہ حملے کرتے ہیں۔ ایک ہی بم مارتا ہے اور 100 بندے کو ایک لحظے میں ہی وہ قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ فساد، یہ انسان جو ہے نا، جہاں یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، یہ اللہ کا بڑا محبوب ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے،
وہیں یہ فساد کی بھی جڑ ہے، فساد اسی سے پیدا ہو رہا ہے۔ ان فسادات کو مٹانے کے لیے قرآن و سنت کہتا ہے کہ اگر تم نبی کا ہاتھ پکڑ لو تو تمہاری زندگی میں، تمہارے گھروں میں کبھی فساد نہیں آ سکتا۔ www.darsequran.com